بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ اپنا پسندیدہ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں حقیقت کی آواز۔ ہر شخص خود کو اعلیٰ تر کیفیت میں کبھی نہ کبھی تجربہ کرتا ہے۔ عموماً جب آپ اسٹریس میں ہوتے ہیں تو آپ کم وقت میں حیران کن کام کر جاتے ہیں، تاہم اسی اثناء میں ان کے اہداف گول واضح ہوتے ہیں اور یقین پختہ ہوتا ہے کہ وہ چیلنج قبول کرنے کے قابل ہیں۔ اس نقطہ پر وہ بہاؤ میں داخل ہو جاتے ہیں اور محسوس کرتے ہیں کہ ہوا میں اڑنے لگے ہیں۔ آپ نے یہ تجربہ ماضی میں کیا ہوگا۔ یہ تجربہ اتنا غیر معمولی ہوتا ہے کہ آپ اسے کئی مہینے بھول نہیں پائیں گے۔ جہاں ایک باریک نقطہ ہے، وہ مرد و خواتین جنہوں نے غیر معمولی کام کیے حقیقتاً عام مرد و خواتین تھے، لیکن انہوں نے خود کو بہاؤ میں رکھا اور بہترین کارکردگی دکھاتے ہوئے اوسط انسان سے زیادہ کام کیا۔ اور اگر کسی دوسرے انسان نے کچھ کیا ہے تو آپ بھی کر سکتے ہیں۔ کامیابی اور خود اعتمادی کے ہر مطالعے سے یہ پتہ چلا کہ کسی بھی صورتحال میں جب ایک شخص نے بلند ترین سطح پر خود توقیری اور فخر محسوس کیا تو ان سب میں ایک شے مشترک تھی، اور وہ یہ کہ وہ سب درست جگہ پر درست وقت پر وہی کچھ کر رہے تھے جس میں وہ انفرادی طور پر بہترین تھے۔ یہ لوگ اپنے معاشروں کے نہ صرف خوش ترین اور بہترین کارکردگی دکھانے والے لوگ تھے، بلکہ آپ بھی اس وقت تک خوشی اور کارکردگی کے اس لیول پر نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ آپ بھی اپنے درست مقام تک نہ پہنچ جائیں۔ انسانی زندگی کی پر لطف مشقوں میں ایک مشق اپنا حقیقی مقام تلاش کرنا ہے، یعنی وہ کام یا پیشہ کہ جو آپ کے لیے کوئی معنی رکھتا ہے، اور پھر آپ پوری دل جمی سے اس میں کھو جاتے ہیں۔ معاشرے کے سب سے خوش قسمت انسان وہ ہیں جو اپنے کام میں مکمل کھو جاتے ہیں اور انہیں یہ نہیں پتہ چلتا کہ کب ان کا کام ختم ہوا اور کب کھیل شروع ہوا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو وہ کرتے ہیں جس سے وہ محبت کرتے ہیں، اور پھر وہ کام محبت سے کرتے ہیں۔ اگر وہ $10 ملین کی لاٹری جیت جائیں تو وہ تب بھی ساری زندگی وہی کریں گے، خواہ ان کی ساری دولت اس میں چلی جائے۔ آئی فوکس نے اس کام کو دل کی چاہت ہر ڈیزائر سے تشبیہ دی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ آپ اس دنیا میں کچھ خاص کرنے کے لیے موجود ہیں، کچھ خاص کہ جو شاید صرف آپ کر سکتے ہیں، اور آپ جب تک یہ کرنے کے لیے پرعزم نہیں ہو جائیں گے اس سے پہلے کبھی بھی سکون نہیں پائیں گے۔ فوکس نے یہ عجیب بات بھی کہی کہ آپ کو اس کے بارے میں آئیڈیا ہوتا ہے، آپ کو بس اپنے آپ کو سننے اور پھر اس رہنمائی پر بھروسہ کرنے کی ضرورت ہے جو آپ کو ملتی ہے۔ گرینٹ ماموسز ایک معروف امریکی کردار ہے۔ وہ ایک کسان کی بیٹی تھی۔ اس کی خواہش تھی کہ وہ پینٹنگ کرے، یعنی تصویریں بنائے، لیکن اس کی فیملی اور دوستوں کو اس کی یہ بات بہت احمقانہ لگتی تھی۔ اسے یہی سمجھایا گیا تھا کہ کسان کی بیٹی ہونے کی حیثیت سے اس کا کام صرف یہ ہے کہ وہ کسی کسان کے بیٹے سے شادی کرے، بچے پیدا کرے اور انہیں پالے پوسے۔ چنانچہ اس نے اپنی یہ خواہش ایک طرف رکھی اور وہی کیا جو دوسروں کے خیال میں اسے کرنا چاہیے تھا۔ وہ ابھی 20 سال کی تھی کہ اس کے بچے ہو چکے تھے۔ 40 سال کی عمر میں وہ دادی بن گئی۔ 60 سال کی عمر میں وہ پردادی بن چکی تھی۔ جب وہ 75 سال کی ہوئی تو اس کا شوہر مر گیا اور اس کے بچے بڑے ہو گئے تھے۔ ڈاکٹر نے اسے بتایا کہ وہ اتنی بوڑھی ہو چکی ہے کہ اب وہ کھیتوں پر مزید کام نہیں کر سکتی۔ اس نے محسوس کیا کہ اس کے پاس اب زیادہ وقت نہیں ہے،
چنانچہ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے دل کی چاہت کو پورا کر لے اور مرنے سے پہلے کچھ تصویریں بنا ڈالے۔ وہ قریبی قصبے گئی اور وہاں سے کچھ رنگ، کینوس اور برش خرید لائی۔ دکاندار نے ان چیزوں کے استعمال کا طریقہ بھی بتایا۔ وہ گھر آئی اور اس نے اپنے گھر میں بیٹھ کر اپنے ہاں کے قدرتی مناظر کی تصویریں بنانا شروع کر دی۔ گرینڈ ماموسیس نے جب اپنی پہلی تصویر بنائی تو اس کی عمر 78 برس تھی۔ جب وہ 101 سال کی تھی تو نیو یارک کی ایک بڑی گیلری نے اس کی تصاویر کی نمائش کی۔ اپنی زندگی کے آخری 10 سال میں اس کی جو تصویریں فروخت ہوئی ان میں سے ہر ایک کی قیمت $1,00,000 تھی۔ خلاصہ کیا ہوا؟ جب وہ چھوٹی بچی تھی تو اسے بتایا گیا کہ وہ تصویریں نہیں بنا سکتی کیونکہ اس پر بہت خرچ آتا ہے اور کوئی یہ خرچ برداشت نہیں کر سکتا۔ لیکن جب اس نے تصویر بنانا شروع کی تو اس نے اس خرچ سے زیادہ کما لیا جو اس نے اور اس کے شوہر نے اپنی پوری زندگی میں اپنے کھیت میں محنت کر کے کمایا تھا۔ یہ سب کچھ قدرتی اور فطری ٹیلنٹ تھا۔ اندازہ یہ لگایا گیا کہ اگر وہ اپنی چھوٹی عمر سے کہ جب وہ پینٹنگ کرنا چاہتی تھی پینٹنگ شروع کر دیتی اور پھر انہیں فروخت کرتی تو وہ دنیا کی امیر ترین عورت ہوتی۔